بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، کل کے سبق میں سے 3 مسئلے رہ گئے تھے، آج اسی سبق کے 3 مسئلے پڑھتے ہیں اور کل پھر آگے سبق پڑھیں گے، کیونکہ اگلا سبق خلافت راشدہ کے بارے میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سبق الگ الگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک ہی کلپ میں سارے کا سارا جائے۔ اور کل والے سبق سے جو 3 مسئلے رہ گئے تھے، کل کا سبق چل رہا تھا امامت کبریٰ کے بارے میں، چونکہ امامت کی 3 قسمیں بتائی تھیں: امامت کبریٰ، امامت وسطیٰ، امامت صغریٰ۔ امامت صغریٰ یہ مصلی رسول والی امامت، امامت وسطیٰ پیروں والی امامت، امامت کبریٰ بادشاہوں والی امامت۔ اب یہ جو امامت کا بیان امامت کبریٰ کے بارے میں چل رہا ہے، جو خلافتیں چلتی رہیں، مسلمان بادشاہ جس طرح نظام ملک کا چلاتے رہے، وہ امام تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس امامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ جو وقت کا خلیفہ ہے، جو ملک کا سربراہ ہے، جس وقت میں وزیر اعظم سمجھے اپنے آسان لفظوں میں، یا صدر سمجھیں، وہی ہے۔ اب اس کا حکم جو شریعت کے خلاف ہو نا، شریعت کے خلاف، وہ ماننا ضروری نہیں ہے مسلمانوں پر۔ ہاں، شریعت کے مطابق کوئی حکم ہے تو ہر مسلمان پر اس کا حکم ماننا فرض ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اب چونکہ بادشاہ خود ہی شریعت کے مطابق نہیں ہے، ان کو تو سورۃ اخلاص تک بھی نہیں آتی، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، پھر وہ دین کے مطابق کیا حکم دیں گے؟ ظاہری بات ہے، انہوں نے پڑھی ہی انگریزی ہے، یہودیت پڑھی ہے، تو یہودیاں جو چیز پڑھی ہے، جو چیز ان کے کھوپڑی میں آئی ہے، وہی کھوپڑی سے نکلے گی چیز۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ بیٹا، 5 چیزیں ہوتی ہیں، 5 چیزیں، اس بات کو ذرا ذہن نشین کریے گا۔ پہلے نمبر پر چیز ہوتی ہے تعلیم۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ تعلیم۔ میری طرف، ان انگلی کی طرف دیکھیں، پہلے نمبر پر کیا ہے؟ تعلیم۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے ذہن، تیسرے نمبر پر ہوتا ہے بندہ، چوتھے نمبر پر ہوتا ہے معاشرہ، 5ویں نمبر پر ہوتی ہے حکومت۔ تعلیم پاک، ذہن پاک، ذہن پاک، بندہ پاک، بندہ پاک، معاشرہ پاک، معاشرہ پاک تے حکومت پاک۔ جب سرے سے تعلیم ہی پاک نہ ہو تو ذہن کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ سب کے سب جھوٹ، ہم جناب جی خدمت خلق کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم ایسا کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ اب تعلیم ہی ٹھیک نہیں، ذہن خراب ہے، ذہن جب خراب ہے، بندہ خراب ہے، بندہ خراب ہے تو معاشرہ خراب ہوا پڑا ہے۔ جیسے معاشرہ خراب ہوا، حکومت کہاں سے صحیح ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو تعلیم ہے۔ تعلیم سے ہی جب رخ موڑ لیا ہے، اب حکمران اب کے ایسے ہیں، ان کا ہر حکم ہی شریعت کے خلاف ہے۔ آج تاریخ تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ کسی بادشاہ نے، کسی وزیر اعظم نے، کسی صدر نے، جناب جی مدارس میں قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ نہ، لارڈ میکالے کی جو یہودیوں کی تعلیم ہے نا، سکول والی، اس کو عام کیا جائے۔ جنگل میں جو 4 گھر گاؤں بنا ہے نا، وہاں پر بھی سکول پہنچ چکا ہے جہاں مسجد نہیں پہنچ سکی۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اور ہر یہودیت کی تعلیم وہاں تک پہنچتی رہی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جہاں تک مسجد نہ پہنچ سکی،
اور پھر اس کے بعد جو حکم ہوتا رہا ہر حکم شریعت کے خلاف. مسجدوں کے سپیکر بند کر دو، لکی رانی کے ڈگ جو ہیں وہ دور دور تک سنائی دیں. ہاں، مدارس پر پابندی لگا دی جائے، یہودیت کی تعلیم کو فروغ دیا جائے. بات نہیں سمجھ آئی؟ ان کا ہر حکم جو شریعت کے خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ظاہری بات ہے جو گند بھرا ہے وہی گند ہی نکلے گا. اگر ذہن پاک ہوتا، تعلیم پاک پڑی ہوتی تو ذہن پاک ہوتا، ذہن پاک ہوتا تو بندہ پاک ہوتا، بندہ پاک ہوتا معاشرہ پاک ہوتا، جب معاشرہ پاک ہوتا تو حکومت بھی پھر پاک ہوتی. حضور کے صحابہ وہاں حضور کے غلام جو حکومتیں کر گئے ویسے حکومت ہوتی. اب امام ہو ہی نہیں ان جیسا امام، اب اس گندی تعلیم سے تو بن نہیں سکتا. جب بھی بنے گا تو نیک تعلیم سے بنے گا. اب امام جب نیک ہے تو پھر اس امام کا حکم ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے. جب یہ بادشاہ ہی جمہوریہ آ جائے لونڈے تو ان کی بات کہاں ماننی فرض ہے؟ اس وقت ان کے ہر حکم کے خلاف کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، اگر دین ایمان اپنا بچانا ہے تو. بات نہیں سمجھے؟ تو پہلا مسئلہ یہی بیان کیا ہے کہ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو. خلاف شریعت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو. بادشاہ اگر اللہ رسول کے پیچھے چلتا ہے تو رعایا بھی اس کے پیچھے چلے گی، رعایا پر فرض ہے. اگر بادشاہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف کرتا ہے تو رعایا کو حکم ہے کہ یہ بادشاہ کے خلاف چلے گی. بات نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ رعایا کو تو حکم یہ ہے کہ بادشاہ، حضور کا فرمان مبارک ہے کہ جب بادشاہ اور قرآن اکٹھے رہیں تو تم بادشاہ کی اطاعت کرتے رہنا. جب بادشاہ قرآن سے الگ ہو جائے، بادشاہ کا اپنا رستہ ہو، قرآن کا الگ رستہ ہو، تو تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا، اگرچہ تم آروں کے نیچے چر جاؤ، قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اگرچہ تم سولیوں پر چڑھ جاؤ، قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا، بادشاہ کو چھوڑ دو. بات نہیں سمجھ آئی؟ اب اس سبق میں جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امام ایسا شخص مقرر کیا جائے امامت کبریٰ کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے، ملک کا نظام چلانے کے لیے جو امام ہو. امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شجاع ہو. کیا مطلب؟ بہادر ہو، ٹکا کے بہادر ہو، کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دینا جانتا ہو. بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، ایسا نہ ہو کہ کافر وہاں سے جناب جی زمین پر پیر زور سے مارے اور اس کا پیشاب پاکستان میں نکلا ہوا ہو، جس طرح کہ آج کل کے غلام بیٹھے ہیں، غلام ابن غلام. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جتنی بھی آج کل کی حکومتیں ساری یہودیت کے غلام بنی بیٹھی ہیں، انہی کی اشارے پر چل رہے ہیں نا. اگر یہ بہادر ہوتے فلسطین ایسے برباد ہوتا. ان کے اندر اگر قطرہ غیرت کا ہوتا، کشمیر میں ایسے مسلمانوں کی عزتیں لوٹتی. ذرا برابر اگر غیرت ہوتی تو برما میں کتنے مسلمان تباہ ہوئے ہیں، کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، کتنی تباہیاں مچی ہیں. معلوم ہوتا ہے ان میں غیرت ہے ہی نہیں. جب غیرت ہی نہیں ہے تو غیرت اور بہادری، بغیرتی اور غیرت، یہ تو دو چیزیں متضاد چیزیں ہیں. جو انسان بغیرت ہے اس میں غیرت نہیں ہوتی، جو بے غیرت ہے اس میں غیرت نہیں ہوتی. جو غیرت والا ہے اس میں بغیرتی نہیں آ سکتی، اور جو غیرت والا ہوتا ہے بہادر ہمیشہ وہی ہوتا ہے. تو شریعت کا مسئلہ ہے ملک کا خلیفہ، ملک کا بادشاہ، ملک کا امام وہی ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ، پورے ملک میں سب سے زیادہ بہادر ہو. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ تو مسلمان کی موت مر.
ہاں کافر جناب جی اپنا کپڑا سیدھا کرے دیدہ موتر پاکستان ہی نکل جاوے، انہوں کی کہاں کہ مسلمان ہے۔ اور دوسری چیز اس مسئلہ میں بتائی گئی، ایک تو پورے ملک میں سب سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر پائے کا عالم ہو۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ عالم دین ہو، عالم دین ہی ملک کا جناب جی امامت سنبھال سکتا ہے، ملک کی بادشاہ خلافت ملک کی سنبھال سکتا ہے، بادشاہ وزیر اعظم بن سکتا ہے شریعت کے مطابق، عالم دین ہو۔ اور اب یہاں پر کیا دیکھا جاتا ہے، جس کے پاس ڈگری ہو، ایف اے ہو، بی ہو، اگرچہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ڈگری ہونی چاہیے، ڈگری ہو تو جناب جی وہ ملک سنبھالے گا، کیونکہ یہودیوں کی تعلیم پڑھا ہے اور یہودیوں کے نظام پر چلے گا، یہودیوں نے یہ طریقہ کار دیا ہے۔ خبردار ملک کا جناب جی وزیر اعظم عالم نہیں ہونا چاہیے، نبی کی شریعت کو پشت کار ڈالیے، بات سمجھ آ گئی؟ عالم دین پہلے جو حضور کے صحابہ کا طریقہ ہوا کرتا تھا، وہاں کہاں جمہوریت؟ یہ جمہوریت تو اسلام کش ہے، اسلام کو قتل کرنے والی ہے، بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ جمہوریت اسلام کش ہے، اسلام کو قتل کرنے والی ہے، ہر موڑ پر اس نے اسلام کی مخالفت ہی چلانی ہوتی ہے۔ عالم دین ہو، یہاں پر کیا شرطیں ہوتی ہیں؟ ڈگریاں ہونی چاہیے ان کے پاس جناب۔ عالم دین کو کیا پتہ، یہ کہتے ہیں جمہوری لونڈے، سکولیے، سکولیے کہتے ہیں عالم دین کو کیا پتہ؟ نبی کی شریعت کہتی ہے عالم دین ہونا چاہیے ملک کا نظام چلانے کے لیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر عالم دین نہیں ہے، پورے ملک میں علم ہے ہی نہیں، کہ کوئی عالم دین ایسا ہے ہی نہیں جو ملک چلا سکے، تو پھر جو دوسرا آدمی ملک چلائے نا تو علماء کی مدد سے چلائے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ تین چیزیں بتائی گئی، پہلی پورے ملک میں سب سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے، اور دوسرا پورے ملک میں سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے ملک کو چلانے کے لیے، اگر عالم نہیں ہے تو پھر علماء کی مدد سے چلانے والا ہو۔ اب اسی سبق میں، آج کے سبق میں جو تیسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں، تیسرا اور آخری مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت اور نابالغ کی امامت جائز ہی نہیں ہے۔ امامت کبریٰ یہاں مراد لی جا رہی ہے، عورت وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتی۔ یہودی کہتا ہے ہر جناب جی ہر تاریخ میں کم از کم 10 عورتیں اسمبلی میں آنی چاہیے، جس اسمبلی سے کھوتی نہیں بچ سکتی وہاں عورت کیسے بچے گی؟ اور اس بہار شریعت کے اس مسئلہ سے، فرمان مصطفیٰ سے، فرمان رسول سے لبیک والوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ جہاں امامت نبی کی شریعت کہہ رہی ہے کہ عورت کے لیے امامت جائز ہی نہیں ہے، اور تم عورتوں کو جناب جی ووٹوں پہ کھڑا کر کے تم آگے لے جاؤ اسمبلیوں میں، بات نہیں سمجھ آئی؟ عورت کی امامت سرے سے جائز ہی نہیں ہے نبی کی شریعت میں۔ کیوں؟ عورت محکوم ہے، مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے، مرد حاکم ہے۔ عورت کے لیے تو حکم یہ ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عورت گھر کی 4 دیواری میں ہے، گھر کی 4 دیواری میں ہے، گیٹ بھی بند ہے، 4 دیواری تار ہے بالکل۔ اگر عورت نے پیروں کے اندر پازیب پہنے ہوئے ہوں تو پیر زمین کے اوپر آہستہ رکھے، کیوں؟ کہ پازیبوں کی آواز دیوار تک نہ جائے، ہو سکتا ہے باہر گلی سے کوئی غیر مرد گزرتا ہو، اور سیانے کے اندر نے آج کل دیواراں نو کن نے، ہو سکتا ہے باہروں کوئی بندہ گزرتا ہوئے تے غیر مرد دے کناں دے وچ اودے پازیباں دی آواز جاوے، رب نو گوارا نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے پازیبوں کی آواز بھی غیر مرد کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے۔
جہاں پازیبوں کی آواز غیر مرد کے کانوں میں نہیں جانے دیتا مولا کریم، وہاں پوری کی پوری عورت کو الیکشن میں کیسے کھڑا ہونے دیتا ہے؟ پوری کی پوری عورت کو اسمبلی میں کیسے جانے دیتا ہے؟ پوری کی پوری عورت کو یونیورسٹیوں میں کیسے جانے دیتا ہے؟ پوری کی پوری عورت کو جناب جی ٹی وی کی سکرین پر کیسے آنے دیتا ہے؟ وہ پوری کی پوری عورت کو بازاروں میں کیسے گھومنے دیتا ہے؟ دفتروں میں کیسے جانے دیتا ہے؟ رب نے کہاں اجازت دی؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور 22ویں پارے میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، عورتیں گھروں کے اندر ٹکیاں رہیں۔ اور شریعت کا مسئلہ ہے، مرد جب رب کے قریب ہوتا ہے تو جنگلوں کے چلے کر کے قریب ہوتا ہے، اور عورت جب رب کی بارگاہ کے قریب ہوتی ہے تو گھر کے تہہ خانے کے اندر نماز پڑھ کر قریب ہوتی ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا مرد کی سب سے افضل نماز یہی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر پڑھے، اور عورت کی سب سے افضل نماز یہ ہے کہ وہ گھر کے تہہ خانہ میں پڑھے۔ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عورت کا معنی ہوتا ہے چھپنے کی شے، چھپانے کی چیز۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ چھپانے کی چیز۔ عورت کا معنی ہی ہے چھپانے کی چیز، تو پھر غیر مردوں کے سامنے کیسے آئے؟ ہم سنیاد سے جناب جی سونا بنواتے ہیں، تھوڑی سی جناب جی یہ ٹکا بنوائیں، کوئی نتھ بنوائیں، یا کوئی والی بنوائیں، کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بنوائیں سونے کا، بنوا کر سنار سے کہتے ہیں چھوٹی سی ڈبی میں بند کر دیں جی، چھوٹی سی ڈبی میں وہ بند کر دیتا ہے، اس ڈبی کو پھر شاپر میں بند کرتے ہیں، شاپر کو جیب کے اندر رکھتے ہیں، اور پھر جیب کو سلوار کی نہیں کے اندر چھپا کر موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں، اور راستے میں کسی کو سلام بھی نہیں کرتے کہیں ڈاکو نہ پڑ جائے، سیدھا گھر جاتے ہیں، گیٹ گھر کا جو 4 دیواری کا گیٹ ہے وہ کھول کر پھر گیٹ کو بند کرتے ہیں، کمرے کے اندر جاتے ہیں، کمرے کا تالا لگاتے ہیں، بکسا کھولتے ہیں جسے ٹرنک کہتے ہیں، بکسا کھول کر اس کے اندر چھوٹی سی اور ڈبیا ہوتی ہے، اس ڈبی کے اندر اس سونے کو چھپا کر اس ڈبیا کو تالا لگاتے ہیں، پھر ڈبیا کو تالا لگا کر بکسے کو تالا لگاتے ہیں، بکسے کو تالا لگا کر کمرے کو تالا لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں چور نہ پڑ جائیں، یہ سونا چوری نہ ہو جائے۔ سونے کو اتنا چھپا رہے ہیں تو جس نے سونا پانا ہے وہ کیوں بازاروں میں گھوم رہی ہے؟ سونے کو چھپا رہے ہیں، جس نے سونا پانا ہے وہ کیوں یونیورسٹیوں میں گھوم رہی ہے؟ محفلوں میں جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو جوتا اٹھا کر مسجد میں رکھتے تھے، کوئی جوتا اٹھا کر نہ لے جائے۔ جوتے کی اتنی حفاظت کر رہے ہیں، اور جو اپنی بچی ہے معاذ اللہ اس کی قیمت جوتے سے بھی گئی گزری ہے، جوتے کو تم چھپا رہے ہو تو کیا اس کو نہیں چھپانا؟ تو عورت چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کی نبی کی شریعت کہتی ہے عورت گھر میں بیٹھ کر اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتی، عورت گھر میں بیٹھ کر اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ جس کو اونچی آواز سے قرآن پڑھنا منع ہے وہ اسمبلی میں جناب جی جا کر غیروں کے سامنے بیان کرے گی، یا الیکشن میں کھڑے ہو کر جناب جی وہ بیان کرے گی، یا یونیورسٹیوں میں جناب جی وہ ڈانس کر کے اونچی اونچی آواز سے گانے گائے گی۔ اب تو کیا طریقہ کار رہا جناب جی، عورتیں عالمہ بن کر خود تقریریں کرنے جاتی ہیں سرے سے، حالانکہ عورت کا محفل میلاد اس طریقے سے منانا کہ جناب جی وہ ڈیگو ہوں، ڈیگو کے اوپر اونچی آواز سے تقریر کرے گی، یہ شریعت میں ہے ہی منع۔ عورت کا محفل میلاد ہی ایسا ہی ہے کہ گھر کے تہہ خانے میں بیٹھ کر 4 گھر کی عورتیں اکٹھی کر کے نبی پر درود پڑھیں، یہ ان کا میلاد ہے، کیونکہ عورت کی آواز ہی عورت ہے، عورت کی آواز ہی غیر مرد کے کانوں میں نہیں۔ جو عورت گھر میں بیٹھ کر اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتی شریعت میں منع ہے، عورت اذان نہیں پڑھ سکتی شریعت میں منع ہے، عورت اونچی آواز سے رب کے گھر کعبہ میں جا کر طواف کرتے ہوئے اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک نہیں کہہ سکتی، وہ انگریز کی اسمبلی میں جا کر تقریریں کر سکتی۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مار جانا چاہیے۔ ہاں تو سرے سے امامت کے قابل ہی نہیں ہے، عورت امامت کبریٰ کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو الیکشن میں کھڑا کر رہے اور حضور کے اتنے فرمان کی خلاف ورزی یار، اور اپنے آپ کو عاشق کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔
کس چیز کے تم عاشق رسول کو حضور کے ہر فرمان کی خلاف ورزی کرتے جا رہے ہو، قرآن کی خلاف ورزی کرتے جا رہے ہو، حضور کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے جا رہے ہو، پھر بھی عاشق رسول ہو؟ تمہارا تو پھر عشق بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے، اس عشق کو بھی۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ عورت امامت کبریٰ اور نابالغ کی امامت کبریٰ یہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر نابالغ کو امام سابق نے امام مقرر کر دیا ہو، اگر کوئی نابالغ آدمی ہے، اس کو جو پہلے والا امام ہے، امامت کبریٰ والا امام، اس نے نابالغ کو مقرر کر لیا ہے، تو اس کے بالغ ہونے تک لوگ ایک والی مقرر کریں گے، وہ والی جناب جی احکام جاری کرتا رہے گا شریعت کے، اور یہ نابالغ جو ہے نا یہ خالی رسمی امام ہوگا، حقیقتاً اس وقت تک وہ والی ہی امام ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ تو عورت کی سرے سے امامت کبریٰ جائز ہی نہیں ہے۔ الیکشن میں کھڑا ہونا کہاں جائز ہے؟ کسی حضور کے فرمان سے تو ثابت کر دیں کم از کم۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، جس عورت کی آواز عورت ہے یہ جھاٹے کھول کر آگے جناب جی الیکشن لڑ رہی ہے، لخ لعنت ہے اس کے چاہنے والوں اور حضور کی شریعت کے خلاف کرنے والوں پر بھی لعنت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب جی یہ اتنا سخت بولتے ہیں، کیوں نہ سخت بولے کہ تم شریعت کے خلاف کرتے جاؤ، جتنا مرضی چیک کرتے جاؤ، ہم بولیں گے نہیں تمہارے خلاف۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، عورت گھر میں ہی رہے اور گھر میں ہی ٹکی رہے، یہی عورت کا مقام ہے۔ عورت کا معنی ہوتا ہے بعض ڈکشنریوں میں اور بعض لغت کی کتابوں میں عورت کا معنی کیا ہے شرمگاہ، اور کبھی شرمگاہ بھی کوئی کسی کو دکھاتا ہے اپنی؟ لوگ کہیں گے کتنا بغیرت ہے کہ اپنی شرمگاہ دکھا رہا ہے لوگوں کو۔ میں کہتا ہوں تمہارے اندر غیرت کہاں سے آ گئی کہ اپنی شرمگاہیں اور لوگوں کو دکھا رہے؟ آئے جی ہمارے جلسے میں آئے، دیکھیں۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ویسے یہ الفاظ سخت اس لیے بول رہا ہوں تاکہ کم از کم تھوڑی سی سننے والوں میں غیرت آ جائے، اگر کوئی ایسا آدمی آئے تو، ورنہ ہماری تقریریں ہمیشہ غیرت مند لوگ ہی سن سکتے ہیں، بغیرتوں کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ سنیں، کیونکہ اسلام شیروں کا مذہب ہے، غیرت مندوں کا مذہب ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، غیرت والا ہی ہمیشہ شریعت کے احکام کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ آج کے یہ سبق یہاں تک ہے، پھر